زمان الاجل الاجل آواز دے رہا ہے۔ انتظار کی فضیلت بیان کریں گے، اس کے بعد انتظار کا معنی اور مفہوم، انتظار کیسے کیا جاتا ہے، انتظار کے آداب و شرائط کیا ہے۔ سب سے پہلے انتظار کی فضیلتوں کو بیان کر دیتا ہوں۔ اس کے بارے میں متعدد روایات ہیں جس میں انتظار کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے یا انتظار کرنے والے کے اجر و ثواب کو بیان کیا گیا ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انتظار کرنے والا ایسا ہے جیسے حضرت حجت کے خیمے میں موجود ہو۔ دوسری حدیث امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انتظار کرنے والا ایسا ہے جیسے راہ خدا میں اپنے خون میں غلطاں ہو، یعنی انتظار کر رہا ہے لیکن اس کا اجر و ثواب ایسا ہے جیسے وہ راہ خدا میں جہاد کر رہا ہے اور راہ خدا میں اس نے زخم کھائے ہیں اور اپنے خون سے لت پت ہے۔ تیسری حدیث انتظار کرنے والا اولیاء خدا میں سے ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اس کے اوپر نہ کوئی خوف ہے اور نہ اس پر کوئی حزن و ملال ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث میں امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابا خالد سے کہ اے ابا خالد، ان کی غیبت کے زمانے میں ان کی امامت کے قائل اور ان کے ظہور کے منتظر ہر زمانے سے افضل ہوں گے، یعنی انتظار کرنے والا ایسا ہے جو ہر زمانے سے افضل ہے۔ البتہ یہاں شرائط بھی بیان ہوئی ہیں کہ کیسا انتظار، کہ دو چیزیں یہاں پہ بیان ہوئی ہیں کہ جو ان کی امامت کا قائل بھی ہو اور ان کے ظہور کا منتظر بھی ہو۔ ایسا شخص تمام زمانے کے، یعنی حضرت آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے تمام زمانوں سے ایسا شخص افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے انہیں اتنی عقل و فہم عطا کر دی ہے جس سے ان کے نزدیک غیبت ایسے ہی ہے جیسے وہ مشاہدے کی حالت میں ہے، یعنی امام ان کی نظروں سے اوجھل ہیں لیکن ان کی حالت، ان کا اعتقاد ایسے ہے جیسے وہ اپنے امام کو مشاہدہ کر رہے ہیں، اور انہیں اس زمانے میں ان مجاہدوں کی مانند قرار دیا گیا ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ کی موجودگی میں رسول اللہ کے سامنے تلوار سے جہاد کیا ہو۔ یہی حقیقی مخلص ہیں، انتظار کرنے والے حقیقی مخلص ہیں، اور وہی ہمارے سچے شیعہ ہیں، اور وہی کھلم کھلا اور خفیہ طریقے سے دین خدا کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، یعنی لوگوں کو دین خدا کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور اسی حدیث کا آخری جملہ کہ انتظار فرج و گشائش خود بہت بڑی فرج اور گشائش ہے، یعنی انتظار کرنا ہی گشائش کا باعث ہے۔ بس اس حدیث میں دیکھیں بہت سے فضائل منتظر کے لیے بیان کیے گئے ہیں کہ وہ تمام زمانوں سے افضل بھی ہے، مجاہدوں کی طرح ہے، اور ایسے مجاہدوں کی طرح جس نے رسول اللہ کی میت میں جہاد کیا ہو، حقیقی مخلص ہے، سچا شیعہ ہے، خدا کی طرف بلانے والا ہے۔ اس کے علاوہ احادیث میں انتظار کو محبوب ترین عمل کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے، اور بعض احادیث میں انتظار کو افضل ترین عبادات میں سے شمار کیا گیا ہے، اور بعض احادیث میں افضل ترین عمل، یعنی یہ تین حدیثیں تقریباً نزدیک مضمون کی ہیں کہ پہلی میں محبوب ترین عمل، دوسری میں افضل ترین عبادت، اور تیسری میں افضل ترین عمل کے نام سے اس کو یاد کیا گیا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس انتظار کے اتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں یہ انتظار ہے کیا، اور ہم کیسے انتظار کر سکتے ہیں اور کیسے ان فضائل کے شامل حال ہو سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں انتظار کا معنی اور مفہوم بیان کرتے ہیں کہ انتظار ہے کیا تاکہ ہمیں بھی یہ فضائل حاصل ہو سکیں۔ کہتے ہیں کہ انتظار ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جو شخص انتظار کر رہا ہے، یعنی منتظر جس چیز کا انتظار کر رہا ہے اس کے حصول کے لیے کوشش کرے، یعنی انتظار یعنی انسان منتظر جس چیز کا انتظار کر رہا ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس کوشش کرنے کا نام انتظار کہلاتا ہے۔ دوسری چیز جو اس میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ انتظار جس قدر شدید ہوگا کوشش بھی اسی قدر شدید ہوگی۔ انتظار کیسے کیا جائے؟ انتظار
کرنے والا تقوی اختیار کرے۔ کیوں تقوی اختیار کرے؟ چونکہ جس چیز کا انتظار کر رہا ہے اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک عادل حکومت کا قیام ہے، یعنی وہ جو چاہتا ہے کہ اپنے پروردگار کی حکومت اپنی آخری حجت کے ذریعے اس روئے زمین پر دیکھ سکے، بس وہ کوشش کرے گا اس حکومت کے حاصل کرنے کی۔ اور وہ کیسے کرے گا؟ چونکہ وہ حکومت با تقوی حکومت ہے، لہٰذا یہ اپنے اندر تقوی پیدا کرے گا، اپنے اندر اخلاق حسنہ کو کمالات حاصل کرے گا، اور اخلاق حسن سے اپنے آپ کو مزین کرے گا اور معرفت حاصل کرے گا، اور اپنے اندر عدالت کی صفت پیدا کرے گا۔ اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان ایک عادلانہ حکومت کا انتظار تو کرے لیکن خود ظلم کر رہا ہو۔ بس اسے خود ظلم سے بچنا ہے اور خود اپنے وجود کے اوپر اسے عدل کو نافذ کرنا ہے۔ بس جو بھی انتظار کر رہا ہے اسے عدالت، اخلاق حسن، تقوی اور معرفت حاصل کرنا ہے۔ جو انتظار کو ایک عمل کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں کہ انتظار ایک عمل کا نام ہے، جیسے کہ 3 احادیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی بھی تھی کہ انتظار محبوب ترین عمل ہے۔ دوسری روایت کہ انتظار افضل ترین عمل ہے، یعنی افضل الاعمال انتظار الفرج۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ انتظار افضل الحالات، نہ بلکہ افضل الاعمال۔ پس انتظار جو روایات میں بیان ہوا ہے اور جس کا اجر و ثواب اس قدر بیان ہوا ہے، یہ انتظار ایک عمل ہے، ایک حالت کا نام نہیں ہے۔ اور اسی طرح انتظار ایک افضل ترین عبادت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ عبادت بھی ایک عمل کا نام ہے، ایک حالت کا نام نہیں ہے۔ بس ان روایات میں، یعنی تیسری طرح کی جو روایات ہیں، یہ ایسی روایات ہیں جس میں انتظار کو عمل کے ساتھ تعبیر کیا گیا، یعنی انتظار ایک عمل ہے، ایک حالت نہیں ہے کہ انتظار کرنے والا، یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمارے مہدی کے اصحاب میں شامل ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ انتظار کرے، وہ پاک دامنی اور اخلاق حسنہ سے اپنے آپ کو مزین کرے، اور جب وہ ایسا کام کر لے گا، یعنی ایسا انتظار جب وہ کرے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس انتظار میں وہ مر جائے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور اس کے مرنے کے بعد ہو، تو بھی اس کا اجر و ثواب اس شخص کے برابر ہوگا جس نے آپ کو پا لیا ہو، جس نے آپ کو در کر لیا ہو۔ بس کوشش کرو اور انتظار کرو اے امت مرحومہ۔ بس اگر انتظار اس حالت میں کیا کہ پاک دامنی اختیار کی اور اخلاق حسنہ سے اپنے آپ کو مزین کیا، تو اب مسئلہ نہیں ہے کہ ہم امام کی زیارت کر پائیں یا نہ کر پائیں، یہ انتظار کرنا ہی اس کا اجر و ثواب ایسا ہے جیسے ہم امام کے محضر میں ہیں اور امام کو ہم نے درک کر لیا ہے۔ اگلی حدیث جو تحف العقول میں موجود ہے، اس میں مفضل ابن عمر کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے بارے میں لوگوں کے 3 گروہ ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمارے مہدی کا انتظار کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ ہماری دنیا سے فائدہ اٹھا سکے۔ اس نے احادیث میں یہ سنا ہے کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو زمین اپنے خزانے اگل دے گی، زمین کے اوپر فراوانی ہوگی، رزق فراوان ہوگا، دنیا کے اندر کوئی مشکلات نہیں ہوں گی، ہر قسم کی آسائش اس دور میں موجود ہوگی۔ امام فرماتے ہیں کہ انتظار کرنے والوں کا ایک گروہ ایسا ہے جو اس وجہ سے انتظار کر رہا ہے کہ وہ جو مادی سہولیات امام کے دور میں آئیں گی وہ سہولیات مجھے مل جائیں۔ جو شخص اس وجہ سے امام کا انتظار کر رہا ہے اور ہماری حدیثوں کو یاد بھی کرتا ہے لیکن ہماری حدیثوں پر عمل نہیں کرتا، تو ایسا شخص آتش جہنم میں ڈالا جائے گا اور یہ آگ میں محشور ہوں گے۔ بس انتظار ہی کی ایک قسم ہے، یعنی انتظار کر رہا ہے لیکن دنیا کے لیے انتظار کر رہا ہے، حدیثوں کو یاد بھی کیا ہے لیکن ان حدیثوں پر عمل نہیں کرتا، تو ایسا کر انتظار ہی رہا ہے لیکن ایسا انتظار کرنے والا آتش جہنم میں محشور ہوگا۔ اب یہاں سے آ کے ہم نتیجہ لیتے ہیں کہ یہ جو انتظار ہے، یہ انتظار ایک حالت کا نام نہیں، یعنی یہ ایک ایسا انتظار نہیں جس کی اتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ہرگز یہ انتظار ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم گھر میں آرام سے بیٹھ جائیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں، کوئی بھی کام نہ کریں،
تو اس کا اتنا اجر و ثواب ہو کہ بدر و احد کے شہیدوں جیسا ہو، یا رسول اللہ کی معیت میں جہاد کرنے والا ہو، یا امام علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے میں ہو، یا سچا مخلص شیعہ ہو نہ، ایسا صرف اپنے ہاتھ پہ ہاتھ دھرنے والا انسان کبھی بھی اس فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ اور خود جب احادیث نے اس چیز کو بیان کر دیا کہ آپ نے انتظار کے ساتھ ساتھ تیاری بھی کرنی ہے، اور آپ نے انتظار کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اخلاق حسنہ سے مزین بھی کرنا ہے اور پاک دامنی اختیار کرنی ہے، تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ انتظار ایک حالت کا نام نہیں ہے، بلکہ انتظار ایک عمل اور ایک مسلسل کوشش کا نام ہے۔ اور احادیث میں یہ بات واضح انداز میں بیان کی گئی ہے، جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ انتظار افضل الاعمال ہے، نہ کہ افضل الحالات۔ اگر ہاتھ پہ ہاتھ دھرنا اور آرام سے بیٹھ کے انتظار کرنا اگر مراد ہوتا تو کہتے افضل الحالات ہے، چونکہ یہ ایک حالت ہے، درحالی کہ احادیث نے کہا ہے کہ یہ افضل الاعمال ہے۔ بس انتظار جس کی فضیلت بیان کی گئی ہے یہ ایک عمل کا نام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں نے غلط معنی کیوں کر سمجھا؟ کیوں لوگوں نے سمجھا کہ انتظار صرف ایک حالت کا نام ہے اور ہم صرف امام کا انتظار کریں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں، کوئی بھی قدم نہ اٹھائیں، کوئی بھی کام نہ کریں، یہی انتظار ہے اور اسی کا اجر و ثواب ہے؟ یہ غلط معنی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا تو سارے کے سارے کام معجزے کے ذریعے انجام پا جائیں گے، درحالی کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ امام جب آئیں گے سارے کام طبی انداز میں انجام پائیں گے۔ اگر سارے کام معجزے کے ذریعے ہونے ہوتے تو اصلا انتظار کی یا غیبت کی ضرورت ہی نہ تھی، جب امام پیدا ہوئے اسی وقت معجزے کے ذریعے تمام کام کر سکتے تھے۔ یا اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے، بعد میں انشاءاللہ بیان کروں گا، جس حدیث میں امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جاتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب امام آئیں گے تو تمام کام خود بخود معجزے کے ذریعے انجام پا جائیں گے اور ایک ذرہ بھی خون نہیں بہے گا، تو امام فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہونا ہوتا تو رسول اللہ کے دور میں ہی ایسا ہو جاتا، جب کہ ان کے دانت شہید ہوئے ہیں اس راہ میں جہاد کرتے کرتے۔ بس یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، اور اس غیبت کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ لوگ آمادہ ہو جائیں، لوگ تیار ہو جائیں اس قیام کے لیے، اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے، وگرنہ اس انتظار کی زحمت کی ضرورت ہی نہ تھی۔ بس ایک یہ وجہ ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ معجزات کے ذریعے کام انجام پائیں گے لہٰذا کوئی بھی کوشش نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم آرام سے انتظار کرتے رہیں اور سارے کام خود بخود انجام پا جائیں گے۔ دوسری وجہ یہ ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی کر لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی غلط مفہوم ہے کہ ہم جو بھی کریں، کچھ بھی کریں، کوئی اصلاح ہم کر نہیں سکتے، جب امام آئیں گے وہی آ کے اصلاح کریں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم جتنی بھی کوشش کریں اس راستے میں ہم ایک قدم اٹھائیں گے، بالآخر ہم ظہور سے ایک قدم نزدیک ہوں گے۔ اگر ہم معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک قدم اٹھاتے ہیں تو ایک قدم کی اصلاح ہوگی، اور ہم فی الواقع اس کام کو، اس مشکل کو آسان کر رہے ہیں کہ جس کو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے انجام دینا ہے۔ یہ انقلاب ایک وسیع انقلاب ہے، ایک پوری دنیا کے اوپر حکومت کو نافذ کرنا ہے اور عدالت قائم کرنی ہے اور خدا کی بندگی کو اس زمین کے اوپر رواج دینا ہے۔ بس یہ ایک عام کام نہیں ہے، چاہیے کہ اس کے لیے جس قدر ہو سکتا ہے ہم کوشش کریں اور اس کام کو نزدیک کریں۔ جس قدر ہم کوشش کریں گے یہ ظہور اسی قدر نزدیک ہو جائے گا۔ غیبت کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ لوگ تیار ہو جائیں، لوگ آمادہ ہو جائیں تاکہ امام کے ساتھ مل کے اس کام کو آسانی سے انجام دے سکیں۔ بعض احادیث میں اس انتظار کی شرائط و آداب کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ انتظار ہمیں کیسے کرنا ہے، جیسے کہ یہ فضیل سے ایک روایت منقول ہے کہ جس میں بیان کیا گیا ہے کہ اپنے امام کی معرفت حاصل کرو، اور جب تم نے اپنے امام کی معرفت حاصل کر لی تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اس سے کہ امام کا ظہور جلد ہو یا تاخیر سے ہو۔ اور جس نے امام کی معرفت حاصل کر لی اور اپنے امام کے قیام سے پہلے مر گیا
تو وہ ایسا ہے جیسے امام کے لشکر میں شامل ہو، بلکہ ایسا ہے کہ جو امام کے پرچم تلے ہو۔ بس انتظار کے جو آداب ہمارے لیے بیان کیے گئے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم امام کی معرفت حاصل کریں، یا ہم تقوی اختیار کریں، یا ہم ایسے ہو جائیں جیسے امام ہم سے چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔